السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں سارے عرب کے مشرکین اور یہودیوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام پر یلغار کر دی تھی، اور خاص طور پر مدینہ منورہ کے اندر یہود بنو قریظہ نے غداری کر کے اہل حق کے جانوں کے درپے ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن آفرین ہے اللہ کے ان پاک باز بندوں پر کہ کیا مجال ایک لمحے کے لیے بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش آئی ہو۔ انہوں نے تو اپنی جانیں اور مال راہ حق میں بیع کر دیے تھے، اور زندگی کے آخری سانسوں تک کفر و شرک کے طوفانوں سے ٹکرانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ تاہم عورتوں اور بچوں کو گھروں کے دشمنوں یعنی یہود بنو قریظہ کی طرف سے دست درازی اور شر سے بچانا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمان خواتین اور بچوں کو احتیاط کے طور پر انصار کے ایک قلعہ فارے یا اتم میں منتقل کر دیا، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت جو کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ان کو اس قلعے کی نگرانی پر مامور فرما دیا۔ قلعہ اگرچہ خاصا مضبوط تھا، لیکن پھر بھی یہ انتظام خطرے سے یکسر خالی نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جانثاروں کے ہمراہ جہاد میں مشغول تھے، اور بنو قریظہ کے محلے اور اس قلعے کے درمیان کوئی فوجی دستہ موجود نہ تھا۔ انہی پرشوب ایام میں ایک دن ایک یہودی اس طرف آ نکلا اور قلعے میں موجود لوگوں کی سنگن لینے لگا۔ حسن اتفاق سے ایک بوڑھی لیکن صحت مند خاتون نے اس یہودی کو دیکھ لیا۔ وہ اپنی خداداد فراست سے سمجھ گئیں کہ یہ شخص جاسوس ہے، لیکن اس نے بنو قریظہ کے شریر النفس لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ میدان خالی دیکھ کر قلعے پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے نگران قلعہ حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ باہر نکل کر اس یہودی کو قتل کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا۔ اس کا سبب اہل اسیر کے نزدیک ان کی جسمانی یا قلبی کمزوری تھی، جو کسی مرض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ جواب دیا، میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوتا۔ وہ خاتون حضرت حسان کا جواب سن کر فوراً اٹھیں، خیمے کی ایک چوب اکھاڑی، قلعے سے باہر آئیں اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ یہودی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت حسان سے کہا، جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ انہوں نے اس میں بھی عذر کیا، تو اس بہادر خاتون نے خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے سے نیچے پھینک دیا۔ یہود بنی قریظہ کو کٹا ہوا سر دیکھ کر یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر بھی مسلمانوں کی فوج موجود ہے، چنانچہ انہیں قلعے پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ علامہ ابن اسیر جزری کا بیان ہے کہ پھر اس خاتون نے حضرت حسان سے کہا، اب جا کر مقتول یہودی کا سامان اتار لو۔ وہ بولے، مجھے اس کی خواہش نہیں۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ یہ پہلی بہادری تھی جو ایک مسلمان عورت سے ظاہر ہوئی۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ یہ شیر دل خاتون، جن کی شجاعت اور بے خوفی نے ایک بڑا خطرہ ٹال دیا اور تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کو یہودیوں کے دست ستم سے بچا لیا، یہ بنو ہاشم کی چشم و چراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب تھیں۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب کا شمار بڑی ہی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ وہ خالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کے بطن سے تھیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس رشتے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالازاد بہن بھی ہوتی تھیں۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید احد ان کے حقیقی بھائی تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ عبد المطلب کی ایک دوسری بیوی فاطمہ بنت عمرو کے بطن سے تھے۔ اس رشتے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اس لیے انہیں امۃ النبی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پھوپھیاں ام حکیم، عاتقہ، برہ اور اردہ کے اسلام کے بارے میں اہل سیر میں اختلاف ہے، لیکن حضرت صفیہ کے اسلام پر سب کا اتفاق ہے۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ان کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پھوپھی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اگرچہ ابن سعد اور حافظ ابن قیم نے عاتقہ اور اردہ کو بھی اسلام لانے والی خواتین میں شامل کیا ہے، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف بھی ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ وہ دعوت حق کے آغاز ہی میں ایمان کی سعادت سے لطف اندوز ہوئیں اور سابقون اولون کی اس مقدس جماعت میں شمار ہوئیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ولادت کے زمانے میں بہت تھوڑا فرق ہے، اس لیے وہ قریب قریب رسول اللہ کی ہم سن بھی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حارث بن حرب اموی سے ہوا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد عوام بن خویلد کے عقد نکاح میں آئیں، جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی تھے۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہی عوام سے پیدا ہوئے۔ حضرت زبیر ابھی کم سن ہی تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ اس وقت حضرت صفیہ بالکل جوان تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی بیوگی کے عالم میں کاٹ دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا تو حضرت صفیہ نے بلا تعامل اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ہی ان کے 16 سالہ فرزند حضرت زبیر بھی اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت نہایت عمدہ طریقے سے کی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنے، چنانچہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت محنت اور مشقت کا کام لیتی تھیں اور وقتاً فوقتاً ان پر سختی اور زود و کوب سے بھی گریز نہ کرتی۔ حضرت زبیر کے چچا نوفل بن خویلد ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتے دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور حضرت صفیہ کو سختی سے ڈانٹا کہ اس طرح تو تم بچے کو مار ڈالو گی۔ نوفل نے بنو ہاشم اور اپنے قبیلے کے بعض دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب ان کی سخت گیری کا چرچا عام ہوا تو انہوں نے سب لوگوں کے سامنے یہ شعر کہے: من قال انی ابغضہ فقد کذب، جس نے یہ کہا کہ میں اس یعنی زبیر سے بغض رکھتی ہوں اس نے غلط کہا۔ میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ وہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکپن میں ایک جوان اور قوی آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت کی تو انہوں نے معذرت کرنے کی بجائے لوگوں سے سوال کیا: تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟
غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو کر ایک بہادر جری جانباز مجاہد بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بھی فطرت سعید سے نوازا تھا۔ ماں کی تربیت نے ان کی خوبیوں کو اور بھی چمکا دیا اور ان کے دل میں اسلام اور داعیِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زبیر کی والہانہ محبت کا عجیب عالم تھا۔ بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن جب یہ افواہ سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب دشمنہ مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے یا شہید کر دیا ہے، تو ایسے بے قرار ہوئے کہ آؤ دیکھا نہ تو اپنی تلوار پکڑ کر برق رفتاری سے آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بخیریت موجود پایا تو جان میں جان آئی اور چہرہ فرط بشاشت سے گلنار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شمشیر برہنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، زبیر یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے یا شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں نیزہ لیے مدینہ سے نکلیں۔ جو لوگ میدان جنگ سے منہ موڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے ان کو شرم اور غیرت دلاتی تھیں اور نہایت غصے سے فرماتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چل دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو میدان جنگ کی طرف آتے دیکھا تو ان کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر کو پاس بلا کر ارشاد فرمایا، صفیہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار لڑتے ہوئے جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب کے برچھے سے شہید ہو گئے تھے۔ ہند بنت عتبہ نے اپنے باپ عتبہ جو کہ مقتول بدر بھی تھا، اس کے جوش انتقام میں ان کی نعش کا مصلح کیا تھا، یعنی ناک اور کان کاٹ ڈالے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سید الشہداء کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبا ڈالا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ صفیہ اپنے محبوب اور شجاعت مند بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ حضرت صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے مطلع کیا تو وہ اس کا سبب سمجھ گئیں۔ بولی، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑ دی گئی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں، لیکن میں صبر کروں گی اور انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے جواب سے آگاہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید راہ حق حضرت حمزہ کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ بادیدہ پرنم لاش پر آئیں اور اپنے محبوب بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے دیکھ کر ایک آہ سرد کھینچی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئیں۔ پھر ان کے لیے دعائے مغفرت مانگی اور ان کی تدفین کے لیے 2 چادریں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر کے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کی شہادت پر ایک پردرد مرثیہ کہا، جس کے ایک شعر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کیا، آج آپ پر وہ دن آیا ہے کہ آفتاب سیاہ ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ روشن تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب بھائی کے لیے
دعائے مغفرت مانگ کر اپنے آنسو ضبط نہ کر سکیں اور بے اختیار رونے لگیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی سیل اشک رواں ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ عرش معلیٰ پر حمزہ بن عبد المطلب کو اسد اللہ اور اسد الرسول یعنی اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں حضرت صفیہ نے جس بے مثال شجاعت اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا، اس کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 58 برس کے لگ بھگ تھی۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت صفیہ نہایت زیرک، دور اندیش، شجاع اور صابر خاتون تھیں اور تمام عرب میں اپنے حسب نسب اور قول و فعل کے اعتبار سے امتیازی درجہ رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملکہ شاعری بھی عطا کیا تھا۔ سیرت کی بعض کتابوں میں ان کے کہے ہوئے چند مرثیے ملتے ہیں جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں نہایت فصاحت و بلاغت تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے بھتیجے، خالہ زاد بھائی اور شوہر کے بہنوئی تھے۔ بچپن میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی، اس لیے انہیں رسول اللہ سے غیر معمولی محبت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت گہرا دلی تعلق تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو اکثر ابن صفیہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت صفیہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر انہوں نے جو دردناک اشعار کہے، ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یا رسول اللہ، آپ ہماری امید تھے، آپ ہمارے محسن تھے، ظالم نہ تھے، آپ رحیم تھے، ہدایت کرنے والے اور تعلیم دینے والے تھے۔ آج ہر رونے والے کو آپ پر رونا چاہیے۔ رسول اللہ پر میری ماں، خالہ، چچا اور ماموں قربان ہوں، پھر میں خود اور میرا مال بھی۔ کاش اللہ میرے آقا کو ہمارے درمیان رکھتا تو ہم کیسے خوش قسمت تھے، لیکن حکم الہی اٹل ہے۔ آپ پر اللہ کا سلام اور آپ جنات عدن میں داخل ہوں۔ ایک اور شعر کہا: اے آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آنسو بہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 یعنی 73 برس کی تھی۔ آخری آرام گاہ قبرستان بقیع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت کی خود کو حوروں کی میں ملکہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں، پردہ کرتی ہوں۔ اللہ